سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال تعالى في مقام آخر وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحیاه وتعطرت العوالم بطيب ذکره ورياه. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا اور اپنے اولیاء سے نسبت اور ان سے محبت والا عقیدہ عطا فرمایا. اسی نسبت کے طفیل ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس کی مناسبت سے جمع ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا سب سے بڑا عالمیہ اور سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے. جس طرح سے انسان اپنی پہچان کے لیے کچھ علامتیں رکھتا ہے یا کچھ نشانیاں رکھتا ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں. قرآن کریم نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی فرمائی. ہم ان تمام علامتوں سے آج خالی ہیں. اسی لیے اسلام کو اگر آج دیکھنا ہے یا تو کتابوں میں ڈھونڈنا پڑے گا، یا پھر اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھنا پڑے گا. مگر ہم اپنے ذات سے اور اپنے صفات سے، اپنی علامتوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کبھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام ہمارے اندر ہے،
اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں خارجی طور پر اس کو بتایا جائے، بلکہ اسلام مسلمان میں جھلکتا ہے، مسلمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا علیحدہ طور پر کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ شناخت ہم ختم کر چکے ہیں۔ بہت پہلے کے لوگوں نے کہہ دیا مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور، مسلمانی کتاب میں رہ گئی اور مسلمان قبرستان میں رہ گئے۔ کب تک ہم صرف اپنے پچھلوں کے حالات بیان کریں گے؟ کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہم اپنے کردار سے دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کا حقیقت میں حسن کیا ہے؟ نماز اسلام کا ایک عمل ہے، حسن نہیں ہے۔ روزہ اسلام کا ایک عمل ہے، اسلام کا حسن نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج اسلام کا ایک عمل ہے، اسلام کا حسن نہیں ہے۔ اسلام کا حسن اور اس کی خوبصورتی اگر ہے تو وہ اسلام کے بتائے ہوئے محبت میں ہے اور نفرتوں کو ختم کرنے میں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے، کوئی ایسا شخص پوچھے جو اسلام سے بالکل واقف ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، ایسا شخص اگر ہم سے سوال کرے کہ تم 2 لفظوں میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، 2 لفظوں میں سمجھاؤ کہ اسلام کہتے کس کو ہے، پوری تاریخ، پوری تفسیری کتابیں، پورے 30 پارے پڑھتے ہم بیٹھ جائیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2 الفاظ میں بتاؤ کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اسلام نے بہت اچھا اس کا جواب دیا، وہ یہ ہے کہ محبت کرنا اور لوگوں کو محبت کی دعوت دینا، یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ کسی کو دیکھو تو محبت سے پیش آؤ، چاہے وہ ادنا سے ادنا چیز بھی کیوں نہ ہو۔ یہ محبت اپنے اندر کسی دوسرے کے بارے میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ پیدا ایسے ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب گمراہ ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کر کے آیا کہ اے اللہ، جس چیز سے میں گمراہ ہوا ہوں سارے انسان کو اسی سے گمراہ کروں گا، اور وہ برقرار ہے اپنے وعدے میں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے صرف ایک بات کہی کہ میں اچھا ہوں آدم سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی چیز کو پیش کر کے ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا۔ یہ صرف ایک بات آ جائے کہ میں اچھا ہوں، جس کے اندر یہ بات ایک لمحے کے لیے آ جاتی ہے تو وہ کائنات میں کسی شے کو اپنے سے اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے لوگوں پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم جب کبھی 4 آدمی مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی تعریف کو بیان کرتے کرتے اتنا آگے بڑھاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری تعریف سے آگے بڑھے تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر میں اچھا ہوں یہ کیفیت آ گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ، جاؤ اور پورے بستی میں سے کسی ایسے چیز کو تلاش کر کے لاؤ جو تم سے اچھی ہو، تم سے بہتر کوئی چیز ہے تو اس کو لے کر آؤ، تم سے اچھی کوئی چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں رہ گئے، پھر کہنے لگے اے پروردگار، اس کام کے لیے بستی میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، ساری بستی والے مجھ سے بہتر ہی ہے، سب تو مجھ سے اچھے ہی ہے، اور کہاں سے لاؤں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ، جاؤ ایسا کرو، تم سے کمتر کوئی ہے تو اس کو لے کر آؤ، تم سے کمتر کوئی ہو تو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، صبح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا، آپ ساری بستی میں گھوم پھر کر عصر یا مغرب کے بالکل آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میں خالی ہاتھ آیا، کچھ نہیں لا سکا،
میں خالی ہاتھ آیا، کچھ نہیں لا سکا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تم نے میرے سوال کو نہیں سمجھا؟ میں نے کہا تھا کہ تم سے کمتر، تم سے معمولی چیز، تم سے گھٹیا چیز کوئی ہے تو اس کو لے کر آؤ، اور تم خالی ہاتھ آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے پروردگار، میں کسی بھی چیز کو اٹھاتا ہوں تو فوراً میرے دل میں خیال آتا کہ اے موسیٰ تجھے کیا معلوم کہ یہ اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہوگا، تجھے کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کس مخلوق کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نظر میں کمتر ہو سکتے ہو، اور یہ جو چیز جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں ہر چیز کو دیکھ کر تیرے منشا کو ٹٹول رہا تھا، میں ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھا، کسی کو اپنے سے بہتر سمجھا، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے عزت اور جلال کی قسم، اگر تم ایک تنکے کو بھی اٹھا کر لاتے اور اس کو بتاتے کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تنکا مجھ سے بدتر اور کمتر ہے، تو میں اسی وقت تمہیں نبوت کے سب سے ختم کر دیتا تھا، تم سے نبوت کو چھین لیتا تھا۔ نبوت اسی لیے ملی، یہ نبی سے بات ہو رہی ہے، وہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام اللہ نے دیا کہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوتی تھی، کلام ہوتی تھی۔ ایسے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنے سے کمتر کسی ایک تنکے کو بھی لاتے تو ہم تمہیں نبوت کے فہرست سے خارج کر دیتے تھے۔ اب ہمارا کیا مقام ہے؟ یہ تو انبیاء کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اب چلیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، جب ہمارے سامنے جنت کا تذکرہ اگر ہو جائے، بڑے بڑے مقامات کا تذکرہ ہو جائے، تو اگر ہم وہ سن کر یہ سمجھے کہ ان مقامات میں سے کوئی نہ کوئی مقام مجھے تو ضرور مل کر رہے گا، یہ سوچ اگر آ جائے تو سمجھیے کہ وہ کوئی مقام ہم کو کبھی نہیں ملے گا۔ اگر جہنم کا تذکرہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا، گناہوں کا تذکرہ ہو، تو اس میں اپنے آپ کو اگر حصہ نہیں شمار کریں گے تب بھی ہم اس گناہ میں ملوث ہونے سے بھی بدتر ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے، ستاروں کے مانند صحابہ کرام رونق افروز ہے، اس جماعت میں آقا دو جہاں 14ویں کے چاند کی طرح تشریف فرما ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میں سے بلکہ کسی بھی انسان میں انبیاء والے اوصاف اگر ہوں گے، جس طرح سے ہر نبی میں 360 قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کے 360 درجے ہیں، کسی بھی بندے میں ان 360 اخلاق میں سے ایک بھی اخلاق آ جائے، ایک بھی کردار آ جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضور نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضور کے قریب جو بیٹھے ہوئے تھے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ان میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک اخلاق میرے اندر ہے یا نہیں؟ یہ طرف کس کو ہوں گی؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں 360 اخلاق ہے، اوصاف، اچھے اچھے اوصاف ہے، ان میں سے کسی انسان میں ایک بھی وصف ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے اندر کوئی ایک صفت تو بھی ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہنے لگے اے ابو بکر یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی کرتا تو ہر ایک کے لیے اجازت تھی، یہ سوال تمہیں کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول کیا میرے اندر ایک بھی صفت نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ جو 360 اوصاف انبیاء میں ہوتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ 360 پورے کے پورے تمہارے ایک کے اندر جمع ہے۔ اور تمہارا مقام یہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اور جنت کی طرف تم جاؤ گے تو دیگر لوگوں کی حالت یہ ہوگی،
ہر شخص جنت کا طالب ہوگا، ہر شخص جنت کی چاہت رکھے گا، ہر شخص جنت کا آرزو رکھے گا، ہر شخص جنت کی تمنا رکھے گا، ہر شخص اس دن صرف یہی چاہے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو بس ہے۔ ہر شخص جنت کے دروازے کو ٹٹولتا تلاش کرتا رہے گا، مگر ابو بکر تمہاری شان یہ ہوگی کہ جب تم جنت کی طرف جاؤ گے تو تمہیں جنت کی چاہت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک نہیں دو نہیں آٹھوں جنتیں دروازے کھول کے کہے گی کہ اے اللہ ابو بکر کو ہمارے اندر داخل فرما دے۔ جنت وہ ہے جو تمہاری طالب ہے، ساری انسانیت وہ ہے جس کو جنت جو جنت کو طلب کرتے ہیں، جس کو جنت چاہتی ہے اور جس کے اندر 360 اچھے اوصاف ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ غور کر رہے ہیں کہ میرے اندر ایک تو بھی ہے یا نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو بڑے مقامات ملتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم معیار ہے، تھرمامیٹر ہے گویا کہ ہم اپنے آپ کو ہمارے اندر جب ہم غور کریں گے، ہماری اچھائیاں ہم کو نظر آئے گی تو سمجھو کہ ہم سے بڑا برا کوئی نہیں ہے۔ اگر جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمارے عیب ہمیں نظر آئیں گے تو سمجھے کہ اس طرح کا خیال آنا ہی ہمارے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ مضمون اس لیے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ انسان کسی سے محبت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ادنا اور معمولی سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہی شخص اچھا نظر آتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی ہمارے سامنے جھک کر ملے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اور اکڑ کر ملے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے۔ اچھا سمجھنے کے لیے ہم اچھا لباس پہن کر اکڑ کر رہیں گے تو اکڑ کبھی بھی خوبصورت نظر نہیں آتی۔ عجز و انکساری انسان کا حسن ہے، چہرے کی رنگت وہ خوشی نصیب نہیں کرتی جو خوشی انسان کے عجز و انکساری میں ہوتی ہے۔ تو دوستو بات یہ کر رہا تھا، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غیروں سے محبت کر کے ساری دنیا کو بتاتے کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام کیا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم آپس میں ہی لڑنے میں لگ رہ گئے۔ دنیا کو ہم نے کب بتایا کہ ہمارے نبی کون تھے؟ ہم نے اپنے کردار سے کبھی ثابت کیا کہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی کیا ہے؟ بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کبھی کوئی شاید شخص ایسا تاریخ میں نہیں ملے گا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے مقام کو سن کر ایمان لایا ہو۔ ایک ثابت کیجئے تاریخ سے۔ کبھی کوئی یہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ جملہ سن کر کوئی ایمان لایا آج تک؟ تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ جس نے بھی ایمان لایا، جو کوئی بڑے بڑے اپنے مذاہب پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ جب اسلام لائے تو سرکار دو عالم کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے، حضور کے حسن کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ حضور کی خدمت میں بدر کے قیدی آتے ہیں، بدر کے قیدی تاریخ میں نہیں ہے کبھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام میں پڑھا، تمہاری کتابوں میں لکھ کر ہے، اسی کو پڑھ کر ہم اسلام کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ نہیں پڑھا کسی نے اسلام کو، مسلمان خود نہیں پڑھا، دوسرا کیا پڑھے گا؟ بدر کے قیدی جب آتے ہیں، پہلے زمانے میں دستور تھا، جنگ میں جو لوگ بچ جاتے تھے ان کو قید کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ستانے والے بھی تھے ان میں، تو صحابہ کرام نے ان کو مسجد نبوی کے پلروں سے، کھمبوں سے باندھ دیا اور رسیوں کو سختی سے کس کر باندھا۔ حضور نے فرمایا، شام کا وقت جب ہوا تو حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرے مہمانوں کی ضیافت کرے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کون ہیں؟ آپ کے مہمان کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو قیدی ہے یہ آج رات کے لیے میرے مہمان ہیں۔ یہ کبھی درس کسی کو ملا ہے؟ قیدیوں کو مہمان کی طرح دیکھنے والا کائنات میں کوئی پیدا ہوا ایسا جو قیدیوں کے ساتھ اتنا مہربان ہو جائے؟ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ آپ قیدیوں کو یہ مقام دے رہے ہیں؟
حضور نے فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے؟ جتنے صحابہ تھے وہ گھر گئے، یہ کوئی مرفع حال پیٹ بھر کر کھانے والے لوگ نہیں تھے. اپنے گھر گئے، دیکھا کہ کسی کے گھر میں ایک روٹی ہے، کسی کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے ہے، خود کے کھانے کے لیے تو نہیں ہے، کسی گھر میں خود کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. مگر جتنے بھی صحابہ گئے انہوں نے بیویوں سے کہا کہ بیگم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہمارا بچہ آج کے دن بھوکا سو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم سرکار دو عالم کے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر سکیں گے تو محروم ہو جائیں گے. صحابہ گئے، اپنے بچوں کے سامنے رکھی ہوئی روٹی کو اٹھا کر لائے. کس کے لیے؟ وہ قیدی جو جان لینے کے لیے آئے تھے. دنیا صرف اتنا جانتی ہے کہ مسلمانوں نے جنگیں کی، ارے جنگوں کے بعد جو قیدی بن کر آئے تھے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا انہوں نے، مگر ان قیدیوں کو بھوکا سونے نہیں دیا. یہ حال تھا اسلام کا. جب ان کو روٹی مل گئی وہ کھا لیے. رات کا جب وقت ہوا تو وہ جو رسیاں بہت مضبوطی سے باندھ دی تھی صحابہ نے، کس کر باندھ دیے تھے، تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، جسم پر نشان بیٹھ رہے تھے، تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے سسکیاں بھر رہے تھے، زبان سے آوازیں تکلیف کی ہو رہی تھی، سی سی کی آوازیں نکال رہے تھے. سرکار دو عالم فسم بے چین ہوتے ہیں اور اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ کیا اچھا ہوتا کہ تم ان کے رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے باندھ دو. ان کے رسیوں کو سختی سے باندھنے کی وجہ سے ان کی تکلیف بھری آہیں مجھے آرام کی نیند سونے نہیں دے رہی ہے. دشمنوں کے ہاتھوں کو بنی ہوئی رسیوں کو بھی ڈھیلی کرنے کا جو حکم دے وہ کتنا رحمت للعالمین ہے. اس کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے. ہم بیٹھے بٹھائے اپنے ہی دوستوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ماں باپ کو ہم نے رلایا ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک برتاؤ کیا ہے، بیویوں کو رلایا ہے، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اپنے اولاد کو ستایا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں، ہمارا دوست ہم سے خوش نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارا کولیگ ہم سے خوش نہیں ہے. ہم اپنے نمبر لینا چاہتے ہیں اپنے زندگی تو اس سے نمبر لے جس کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. جب معلوم ہوا کہ ہم میں کتنی محبت ہے، ہم میں اسلام کتنا ہے. کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں وہ بہت بڑا ہے. یہ ایک ہمارے پاس عادت بن گئی، میں اسٹیج پہ بیٹھ کر ہوں تو یہاں بیٹھنے کی وجہ سے میں اچھا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن و حدیث سے میں ثابت نہیں کروں گا کہ مجھے اتنے حدیثیں اتنا قرآن یاد ہے تو میں اچھا ہوں. حضور فرماتے ہیں اچھا کون ہے سب میں سے؟ حضور کی نظر میں اچھا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. دیکھیے اتنی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، مدرسے سے نہیں، کسی جامعہ سے نہیں، کسی دارالعلوم سے نہیں، جس کی ذات سے ساری کائنات کو علم ملا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لے کر ساری کائنات میں تقسیم کرنے والا ہے، وہ ذات گرامی آقا رضا فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ تم میں بہتر آدمی ہیں. اگر کوئی پلے سرے کا علم رکھے، بڑے لچھے دار انداز میں بیان کرنے والا ہو، اس کو ہزاروں حدیث یاد ہو، پورا قرآن زبان کے نیچے ہو، تب بھی اس سے کوئی شخص نقصان میں ہے، تکلیف میں ہے، قسم خدا کی نہ یہ قرآن اس کو جنت میں جانے دے گا، نہ یہ حدیثوں کی تلاوت اس کو جنت میں جانے دے گی. اسلام یہ بتا رہا ہے کہ تم اچھے بنو. آج جو گھروں میں جھگڑے ہیں، اس امت کی تعلیم اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت ساری امتوں میں سے چھانٹ کر نکالی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے دنیا کے مصیبت زدہ لوگوں کے مصیبتوں کو مصیبت سے نجات پا کرے. ہمارے گھر کے جھگڑے ہم سے حل نہیں ہو رہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائے. اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں جس سے انسان کتنا اچھا ہے اور کتنا خراب ہے معلوم ہوتا ہے. 3 مقامات. ایک مقام وہ ہے
جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھو تو دیکھ لو کہ وہ اپنا خیال زیادہ رکھتا ہے یا بازو والے کا خیال زیادہ رکھتا ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ انسان کتنا حریص ہے. جو دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے اور جو بازار میں جائے تو اپنی نگاہوں پر قابو رکھے, نگاہیں نیچی ہو بازار میں, اور جو غصے کی حالت میں اپنے زبان پر کنٹرول رکھے, اس کا مقام یہ ہے کہ 1000 شیطان بھی اکٹھا ہو جائے تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. یہ 3 مقامات ایسے ہیں, ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لیے. اخلاق اور کردار, محبتیں دیکھنا ہے, یہ 3 مقامات ہیں. یہاں سے خود بخود پتا چل جائے گا اسلام کیسے پھیلا ہے. اور آج بھی اسلام کی خوبی غیروں کے اندر ڈالنا ہے, صرف ایک چیز ہے, محبت اور اچھے اخلاق. اس سے محروم ہیں ہم. دل جب تک حسد اور بغض جلن سے پاک نہ ہو دوستو, ایسا دل جنت میں جا نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے. اس دور کا واقعہ ہے. ایک خاتون تھی بیوہ, ایک بیوہ خاتون تھی. اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا. اس نے ایک دن اپنے ماں کو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اس کی ساڑی پھٹی ہوئی تھی. تو بیٹے نے کہا کہ ماں, میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم پھٹی ہوئی ساڑی, پھٹا ہوا لباس پہنی ہوئی ہو. مجھے اجازت دو کہ میں, بڑے بڑے سردار ہیں مکے کے, ان سے میں کچھ کپڑا مانگ کر لاؤں. ماں نے اجازت دی. وہ بچہ گیا ابو جہل کے پاس, کیونکہ وہ اس دور میں سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا. جب اس کے پاس بچہ پہنچا اور مانگنے لگا تو ابو جہل نے یہ کہہ کر اس کو تماچا مارا کہ تو فلاں قبیلے کا ہے, تو فلاں نسل کا ہے, ہم تجھے کپڑا نہیں دیں گے, ہمارے پاس تیرا کوئی مقام نہیں ہے. بچہ روتے ہوئے واپس آیا تو ابو جہل سے جب یہ بات کر رہا تھا, وہ تماچا مارا, تو وہیں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے دور پر. انہوں نے اس منظر کو دیکھا. بچہ جب روتے ہوئے گھر کے قریب پہنچا تو صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ بچے, تم جس کوشش کے لیے گئے ہو یہ تو صحیح ہے, مگر جس کے پاس گئے ہو وہ غلط ہے. تو بچے نے کہا مجھے معلوم تھا کہ میری ماں اور ہمارا جو قبیلہ ہے, اس قبیلے کے لحاظ سے ہمیں کوئی کپڑا نہیں دے گا. مجھے معلوم ہی تھا کہ عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے قبیلے کو دیکھ کر, ہمارے رنگ و نسل کو دیکھ کر ہم پر رحم کرے. تو صحابی نے کہا کہ تم کیوں اس طرح سے چیلنج کر رہے ہو, ایک ایسا بھی شخص ہے مکے میں, جب وہ دینے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس نسل کا ہے, کس رنگ کا ہے. کہا کہ یہ تو تم عرب کی فطرت کے خلاف کہہ رہے ہو. تو صحابی نے کہا اگر آزمانا چاہتے ہو تو دیکھو, جاؤ کعبے کے صحن میں ایک نورانی صورت والا بیٹھا ہوا ہے, نورانی شکل والی ذات والا ہے, جاؤ اس سے جا کر پوچھو. وہ بچہ گیا, جا کر دیکھا تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. وہ دیکھ کر گھر واپس آ گیا اور اپنے ماں سے کہنے لگا, سارا واقعہ بیان کیا ہے, ماں میں عرب کے سب سے بڑے سردار کے پاس گیا, اس نے تماچا مار کر مجھے واپس کر دیا کہ میں تمہارے خاندان کو کپڑے نہیں دوں گا. پھر ایک شخص نے بتایا کہ ایک شخص سخی ہے جو نوازنے پر آتا ہے تو اپنے گھر بار کا بھی خیال نہیں کرتا. میں جب جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں ہے, نیا دین جو پیش کر رہے ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہے, کیا کروں. تو ماں نے کہا اے بیٹے جاؤ ان سے پوچھو, مگر ان کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جو ان سے بات کر لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے انہی کا غلام ہو جاتا ہے. تم کبھی اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا, تم اپنے بت پرستی پر, باپ دادا کے دین پر قائم رہنا, اور پہلے سے ان کو کہہ دینا کہ میں اسی شرط پر تم سے کپڑا لوں گا کہ تم مجھے اپنے دین کی طرف مائل نہیں کرو گے. بچے نے حامی بھر لی اور سرکار دو عالم کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا, صرف اتنا کہنا تھا اے چچا جان,
میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں. یتیم کا لفظ اس بچے کے زبان سے نکلنا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں چھلکنے لگی. زار و خطار آخائے دو جہاں رونے لگے اور بچہ کہنے لگا میری یہ حالت ہے, ہمارے گھر کی غربت ایسی ہے, میری ماں کے پہننے کے لیے اچھا بغیر پھٹا ہوا لباس بھی نہیں ہے, مگر یاد رکھو میں تم سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. کسی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا. اس امید سے میں آیا ہوں, مگر شرط یہ ہے, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تم سے ایک مرتبہ ملاقات کرتا ہے وہ تمہارا ہو کر رہتا ہے. میں تمہارے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا, اس شرط پر مجھے کپڑا دینا ہے تو دو ورنہ میں نہیں لوں گا. حضور نے فرمایا بیٹے تم ہرگز میرا اسلام قبول مت کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے. تم جو فکر لے کر آئے ہو ماں تمہاری صحیح کپڑے نہیں پہنی ہے, اس کے کپڑوں پر پیوند ہے, پھٹ گئے ہیں. بیٹے ماں تو ہر ایک کی ماں ہی ہوتی ہے. یتیم کیا ہوتا ہے, یتیم کا درد کیا ہوتا ہے, اس دل سے پوچھو. میں بھی یتیم ہی پیدا ہوا تھا, میں بھی یتیم دنیا میں آیا تھا. یتیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, بیوہ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایک نہیں, جتنے چاہتے ہو لباس لے کر جاؤ, مگر میرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے میرے پاس آ جانا, یہ خوف نہ کرنا کہ میں اسلام کے لالچ میں تمہیں کچھ دوں گا. بچے کو دے دیا, جو تھے سرکار دو ہم ساتھ لا کر رکھ دیے. اور جب بچہ اٹھا نہ سکا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اس کپڑے کو اور کھانے کے راشن کو اٹھا کر بچے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کون ہے یہ کائنات؟ کائنات کے لیے رحمت ہے, جن سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے. عرش بھی جن کے قدموں کے نیچے رہ گیا, اور وہ ایک یتیم کے پیچھے اس کی مدد کرنے کے لیے مذہب کا بھی لحاظ نہیں کیا, مذہب کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا, اور اس کی خدمت کے لیے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یتیم کا کوئی, غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جب سرکار دو عالم دروازے پہ پہنچے تو بچے نے دستک دی, تو ماں دروازہ کھولتی ہے تو بچہ کہتا ہے اے ماں کیا تم نے کسی کے بارے میں ایسا سنا ہے, کیا تم نے کبھی زندگی میں ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ یتیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جو اپنے مذہب کے خلاف مذہب رکھنے والے کو بھی اتنی مدد کرتا ہے, وہ نہ صرف بلکہ خیرات کو اٹھا کر اس کے دہلیز تک لاتا ہے. اس سے بڑا سخی تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ بیٹے نہیں دیکھا. کہا کہ وہی ہے وہ ذات گرامی جس کے مذہب سے دور رکھنے کے لیے تم نے نصیحت کی تھی. تو ماں نے کہا بیٹے پھر تو اس کا کلمہ پڑھنا ہی چاہیے. جو شخص اپنے ایک ایک بات میں اتنا پکا ہو اور وہ خدا کے بارے میں پتہ دے رہا ہو تو وہ کتنا پکا اور سچا ہوگا. یہ ہے کردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے. محترم بزرگ و دوستو, اسلام یہ درس دیتا ہے. آج مسلمان کہاں تیرے ہوئے ہیں؟ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں اتنے افراد میں بھی ہمارا رویہ صحیح ہے یا نہیں؟ معاف کرنا سیکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم غلطی پہ رکھ کر بھی کسی کو معاف کرنا چاہو اور تمہاری عزت تمہیں گوارا نہ کرے, کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ غلطی پر ہے, ہمیں ہمیشہ تو یہ کہتے ہیں بھائی اس نے ایسا کہا, اس نے یوں کہا, اس نے یہ کہا, یہی کہتے نا ہم. میں تو حق بات کہہ رہا تھا, حق تو میرے پاس ہے. بات حق پر ہے یا نہ حق پر ہے یہ سوال ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان دیکھیے جس کے کردار جیسے ہوتے ہیں وہ ویسا ہی چھلکتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. وضو خانے میں سامنے موری ہے, وہاں سے ایک بچھو پانی میں بہہ کر جا رہا تھا. پانی میں بچھو بہہ کر جا رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا, ہاتھ میں اٹھا کر پکڑ لیا. اٹھاتے ہی بچھو کی خصلت ہے کہ اس کو پکڑتے ہی وہ ڈنک مارتا ہے. اسے ڈنک مارا تو پھر آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے چھوڑ دیا تو وہ پھر پانی میں بہنے لگا, تو پھر آپ نے اٹھا لیا, تو پھر ڈنک مارا تو آپ نے پھر چھوڑ دیا. پھر وہ بہنے لگا تو پھر آپ نے اٹھا لیا اور پھر چھوڑ دیا, ڈنک مارا. تو شاگرد یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے حضرت بس بھی کیجئے,
آپ جتنے بار اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو تکلیف ہی دے رہا ہے اور آپ اس کو بچانے میں لگے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جو جملے کہے ہیں سونے سے بھی لکھیں گے تو کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے بھائی وہ تو اپنی خصلت بتلا رہا تھا، میں اپنی خصلت بتلا رہا تھا۔ وہ اپنی خصلت دکھا رہا تھا کہ میں اپنے پکڑنے والے کو ڈنک ہی مارتا ہوں، میں اپنی خصلت دکھا رہا تھا کہ میں دشمنوں کو بھی بچانے پر آمادہ رہتا ہوں۔ ہم نے اپنی خصلتوں کو دکھایا ہے، اور انسان کی تربیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفرت کی بات کر رہا ہے یا محبت کی بات ہے۔ محبت کی بات کر رہا ہے، محبت کی سوچ ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی محبت کرنے والے کے گود میں پروان چڑھا ہے۔ اگر نفرت ہے تو نفرت والوں نے اس کا بیج ڈالا ہے، اسی کا یہ نمونہ ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی رہتے ہوئے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنا بڑا ہوں۔ بھئی ہم کون سے بڑے ہیں، ہماری کون سی عزت ہے، میری کیا عزت ہے؟ کتنے بڑے ڈگریاں بھی رکھ لے، سرکار دو عالم کی عزت کے سامنے کس کی عزت ہے؟ ماحول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تیسرا دن ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول سے ٹیک لگا کر زار و خطار غم میں رو رہے تھے۔ ایسے وقت آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اب میں خلافت کا بوجھ اپنے اوپر لیا ہوں تو معلوم نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ایسے کام تھے جس کو مجھے کرنا ہے۔ آج صرف منصب ملنے کی خواہش ہے، مجھے کسی بھی مسجد کا کمیٹی کا صدر بنا دے، کسی یونین کا پریزیڈنٹ بنا دے، بس منصب ہونا ہے۔ پہلے لوگ منصب سے ڈرتے تھے، اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ منصب کا صحیح حق ادا کرتے تھے۔ آج منصب کی چاہت خود بتا رہی ہے، جو منصب کو چاہتا ہے وہ اس منصب کے لائق نہیں ہوتا۔ جو لوگ منصب کو رکھ کر بڑے بڑے منصب کو رکھ کر ڈرتے تھے وہ لوگ صحیح تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا تھا تو سیدنا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں آگے بڑھ کر بیعت کیے اور کہنے لگے ہم اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے دنوں میں مصلی پر بھیج کر امام بنایا تھا۔ یہ کہہ کر سارے صحابہ بغیر کسی اختلاف کے بیعت کی آپ پر، اور حضور فرما چکے ہیں میری امت میں انبیاء کے بعد کوئی اگر ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ سرکار دو عالم نے دیا۔ اب آپ کا حال، آپ رو رہے ہیں۔ ایک 8-9 سال کی ننھی سی لڑکی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آتی ہے اور جھانک کر دیکھتی ہے پھر باہر چلی جاتی ہے، پھر جھانک کر دیکھتی ہے پھر باہر چلی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو آپ وہاں سے اٹھے اور دروازے کی طرف آئے۔ شاید کوئی بڑی تکلیف ہوگی، وہ اندر آنے سے شرم کر رہی ہے، میں خود کیوں نہ چلا جاؤں، یہ سمجھ کر آپ دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچی تمہیں کیا حاجت ہے؟ تو بچی کہتی ہے کہ اے چچا جان، چند دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ اس منبر پر ایک نورانی چہرے والے تشریف فرما ہوتے تھے، وہ کہاں ہے؟ اس منبر پر روزانہ اسی وقت منبر پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اسی انداز میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسی انداز میں منبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ بچی پوچھ رہی ہے میں 3-4 دن پہلے دیکھی تھی کہ یہاں پر ایک شخص ہے منبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹی ان سے کیا واسطہ ہے؟ کہا کہ نہیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نورانی چہرے والے اس قبر کے اندر آرام فرما ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ لڑکی زار و خطار رونے لگی اور کہنے لگی الآن صرت یتیما،
ہائے میں تو اب یتیم ہو گئی۔ کہا کہ کیا تمہارے والد نہیں ہیں؟ کہا کہ میرے باپ تو فوت ہو کر کئی زمانہ ہو چکا ہے، میں میرے ماں کے پیٹ میں تھی اسی وقت میرے باپ کا انتقال ہو چکا، مگر میں اس وقت یتیم نہیں ہوئی تھی، میں جب سے پیدا ہوئی دنیا میں آئی مجھے یتیمی کا احساس نہیں تھا، مگر اب جب تم نے بتایا ہے کہ وہ شخص قبر میں آرام فرما ہے تو آج میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں یتیم ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو منبر پر خطبہ دیتے تھے، اور میرے گھر کا حال پہلے سن لے، میرے گھر کا حال یہ ہے، میرے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، ہمارے چند بکریاں ہیں جو وراثت میں ملی، ان بکریوں کا دودھ دوہ کر ہم اپنا گزارا کرتے تھے، میری دادی اندھی ہونے کی وجہ سے بکریوں کو پہچان نہیں سکتی تھی، اور میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنے ننھے ہاتھوں سے بکری کے دودھ کو نکال نہیں سکتی تھی، اور یہ جو ہستی ہے جن کے بارے میں کہہ رہی تھی یہ روزانہ ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا گھر صاف کرتے تھے جھاڑو سے، اور ہمارے بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دیتے بھی تھے اور بیچ کر بھی جاتے تھے۔ 3 دن سے انتظار کر رہی ہوں، 3 دن سے ہم پر فاقے ہو چکے ہیں، اب جب آئی تو معلوم ہوا کہ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ سننا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے، ہائے افسوس اے بچی، تو نے مجھ پر وہ احسان کیا جو احسان میری ماں نے مجھ پر نہیں کیا، اگر یہ راز آقا دو جہاں کا آج تو نہ بتاتی تو ابوبکر ایسے ہی مر جاتا تو آقا دو جہاں کو کیا صورت دکھاتا۔ اے بچی تو اپنے یتیمی پر غم نہ کر، جو خدمت آقا دو جہاں تیرے گھر پر آ کر کرتے تھے، جو جن بکریوں کا دودھ اپنے دست مبارک سے دوہ کر تمہیں پلا کر ڈالتے تھے، جن ہاتھوں سے تمہارا گھر آقا دو جہاں محبوب خدا نور خدا ہو کر صاف کرتے تھے، ابوبکر جب تک اپنے جان میں جان رکھنا محسوس کرے گا تمہارے گھر کی خدمت ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے محبوب خدا۔ اتنا آسان نہیں ہے دوست عشق رسول کا دعویٰ کرنا، اس عشق رسول کا دعویٰ جب کریں گے تو یہ ساری گھاٹیوں سے پار ہونا پڑتا ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، ارے آقا دو جہاں نہیں سوچے تو یہ کہاں سے سوچیں گے؟ سرکار دو عالم کو ہمیشہ ہم عرش کی باتیں کرتے ہیں، وہ جب عرش پر تھے تو عرش کا مقام عرش پر ہے، فرش کا مقام بھی آقا دو جہاں کا جدا گانا ہے، وہ فرش پر آئے تو بھی بے مثال ہے، وہ عرش نشی تھے تو بھی بے مثال ہے، آقا دو جہاں جب عرش پہ گئے تو وہ انداز بھی نرالا اور بے مثال ہے، جب فرش پر تھے تو آپ پہ جیسا کوئی فرش پر بھی نہیں تھا، آپ پہ جیسا کوئی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اور ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آقا دو جہاں کی سنت کو لینے کے لیے ہم نے اپنی کس چیز کو چھوڑا؟ کس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہماری شادیاں سنت کے خلاف، ہمارے گھر سنت کے خلاف، ہمارے بیویاں سنت کے خلاف، اولاد سنت کے خلاف، سب کچھ ہم نے پڑھایا۔ آقا دو جہاں پر اترا ہوا کلام ہم نے کیا پڑھایا؟ ہرگز نہیں۔ یہ مضمون دوسری طرف جا رہا ہے، صرف یہ کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر بندے پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ یہ تو دور کی بات، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اب ختم پہ لا رہا ہوں، شاید وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس آیت کے بارے میں بیان کر کے ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ نمل، عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اب اتنا مقدس کلام ہے، اس کے ایک سورے کا نام اللہ نے چونٹی کا نام رکھ دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس چونٹی میں وہ کون سی خوبی تھی جس کا نام اللہ نے اپنے پاک کلام کے ایک سورے کو دے دیا؟ اور قرآن کریم میں اس چونٹی کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کیا جانوروں کے تذکرے کی کتاب ہے؟ قرآن تو اپنے اللہ کے محبوب کے اوصاف بتانے والی کتاب ہے۔ قرآن تو انبیاء علیہ السلام کے بہترین واقعات والی کتاب ہے، توحید اور رسالت کی عظمت کو بتانے والی کتاب ہے، مگر اسی مقدس کتاب میں ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے۔
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنات سمیت سارے جانوروں کو لے کر جا رہے تھے. آپ کو اللہ نے ایسی سلطنت دی تھی کہ ہر چرند و پرند، ہر جن و انس آپ کے تابع تھے. وہ طاقت آپ کو دی تھی. آپ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر گزر رہے تھے، آگے جا رہے تھے. تو ایک چونٹیوں کی وادی تھی، یعنی چونٹیوں کے بہت سارے گھر تھے. ان وادیوں کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا تھا. ابھی 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 میل کا 3 کلومیٹر ہے ان چونٹیوں کے گھروں تک پہنچنے کے لیے. وہاں سے سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز سنتے ہیں. چونٹیوں میں ہمیشہ ایک سردار ہوتی ہے. آپ غور کیے ہوں گے چونٹیاں جب چلتی ہے تو صف میں چلتی ہے، بالکل لائن بنا کر رہتی، کوئی لائن سے ہٹتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک رہبر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں. جانور فرما بردار ہے، انسان کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نفس کا فرما بردار ہو چکا ہے. وہ کبھی بھی اللہ کا اور اللہ کے دوستوں کا فرما بردار نہیں ہوتا. اپنے من کی چلانے کی عادت ہوگی ہمیں. تو چونٹیاں لائن سے چلتی، ان کی ایک سردار تھی، ملکہ ہوتی تھی. اس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو محسوس کیا تو اس نے کہا، قرآن کریم نے نقل کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند کر وہ لشکر چلا جائے گا اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تم تو چھوٹی سی مخلوق ہو، وہ بہت بڑا لشکر ہے، وہ تم پر سے گزر جائے تو تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا. تو ساری چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی گئی. یہ آواز اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دیا. 3 میل کے فاصلے پر یہ گفتگو کی. اس آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سنا. فتبسم ضاحکا من قولها، سن کر مسکرایا اور تعجب کرنے لگے کہ ایک چونٹی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اعلان کر رہی ہے. اتنا ہی واقعہ ہے بس. یہ واقعہ قرآن میں بیان کیوں ہوا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں. اس آیت کی تفسیر حضور فرماتے ہیں، لوگوں اس چونٹی کو معمولی چونٹی نہ سمجھو. کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے کرے گا تو اس چونٹی کے حق میں بھی جنت کا فیصلہ کرے گا. یہ چونٹی جنت میں جائے گی. کون سی نمازیں پڑھ لی ہے وہ، کون سے حج اور عمرے کی ہے وہ، کون سے بڑے بڑے تسبیحات اور وظیفے کی ہے، جو کون سے بڑے بڑے جلسے کی ہے وہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس چونٹی کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ چونٹی ہو کر جنت میں جا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا یہ پسند آئی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور لشکر کے روندنے کا جو خوف ہے، لشکر کے زد میں آ کر تباہ ہونے کا خوف اپنے ذات کا نہیں تھا، دیگر چونٹیوں کو تھا. وہ یہ نہیں خیال کی کہ میں بچ جاؤں تو بہتر ہے، وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بچوں یا مر جاؤں. اس نے اپنی ہلاکت کو سامنے رکھ کر بھی اپنے ساتھیوں کے نجات کا خیال کیا کہ اگر میں ندا دوں گی تو کم از کم یہ چونٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، میں اکیلی مر جاؤں گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے اپنا خیال نہیں کیا، اپنا خیال چھوڑ کر دیگر چونٹیوں کا خیال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کردار پسند آ گیا کہ ایک مخلوق ہو کر میری مخلوق پر رحم کر رہی ہے. اے میرے محبوب آپ مجدہ سنا دیجئے، جہاں قیامت کا دن سب کے لیے بہت عجیب ہوگا، سب لوگ قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے. ایسے وقت جبکہ بہت سے انسان بڑی بڑی عبادتیں رکھ کر بھی جہنم میں جائیں گے، میں اس چونٹی کو انسانی شکل دے کر جنت میں بھیجوں گا. کیا حال ہوگا جب وہ چونٹی جانور ہو کر جنت میں جائے گی اور خدا نہ کرے ہم انسان ہو کر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اگر وہ چونٹی ہمیں پوچھ لے کہ تو انسان ہوا تھا، اشرف المخلوقات بنا تھا اور آقائے دو جہاں کا غلام بنا تھا، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے اس کا؟ چونٹی ہو کر اس کا کردار یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو خاطر میں نہیں لائی، دیگر ساتھیوں کی تکلیف کو سامنے رکھا.
اس کا بدلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چونٹی کو جنت چونٹیوں کے واسطے ہے، انسانوں کے واسطے ہے نا. اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے اگر میرے مخلوق پر احسان کرنے والی چونٹی بھی ہو اس کو بھی جنت میں بھیجوں گا، میرے مخلوق کو ستانے والا انسان بھی ہو اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بہت سے اعمال ہمارے اس وقت روک دیے جائیں گے جہاں سے ہماری محبت اور لوگوں پر احسان کیے ہوئے عمل کام آئیں گے. دوست، اسلام صرف یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کرے، نفرت ختم کرے. نفرت اگر آج نہیں ہوتی ہمارے اندر، بھئی یہ عنوان بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر نفرتیں نہیں ہوتی تو ہماری یہ صفیں روڈ تک جا کر ملتی تھی، روڈ تک جا کر ملتی تھی. ہمارے اجتماعات بٹ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم بٹ گئے ہیں. اسی لیے آج ہمارے مسلمان کم نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان زیادہ ہے. مسلمان کی میجارٹی زیادہ ہے کم ہے؟ زیادہ ہے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ. یہی لوگ کہہ رہے ہیں تم کہیں جمع کرو، جمع ہو کر بتاؤ کہ تم کتنے ہو، جمع ہو کر دکھاؤ. اگر جمع ہو جائے ایک جگہ پورے مسلمان، مچھلی پٹنم کا کوئی حصہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پورے مسلمان جمع ہو جائے تو برابر ہو سکے. پھر کیوں نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے. ہمارے صرف ایک بات ہے، اپنے رائے کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر لے. جب جھگڑا ہونے پر آئے خاموش ہو جائے. میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا، اب ختم کر رہا ہوں بات کو. حضور نے فرمایا اگر تم حق پر رہتے ہوئے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنی زبان کو خاموش رہو، خاموش رکھ لو تو میری شفاعت تم پر واجب ہے. ایسا کرنے میں اگر تمہاری عزت کم ہو رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں تم حق پر رہ کر بھی خاموش رہ کر اپنی عزت کو کم ہوتی ہوئی محسوس کر رہے ہو تو اس عزت کو جانے دو. قیامت کے دن آ جانا، میرے دامن کا پکڑ لینا. وہ عزت جو تم نے ایک جھگڑے کو، فتنے کو دبانے کے لیے کھو دیا تھا، میں قیامت کے دن اللہ سے مانگ کر وہ عزت تمہارے جھولے میں ڈال دوں گا. وہ عزت وہاں دوں گا. کون سی عزت اچھی ہے؟ وہاں جو ملے گی وہ عزت یا یہاں ملنے والی عزت؟ دوستو بات تو زیادہ کرنا نہیں ہے، بہت رات ہو چکی ہے. صرف ایک بات ہے کہ اسلام اخلاق کو بتاتا ہے. اسلام کا حسن اخلاق میں ہے اور دوسروں پر مدد کرنے میں ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کمزور ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے جو بیمار ہو. جب وہ کمزور ہو بہت بڑی نعمت ہے. وہ کوئی ایسے مل جائے جو کمزور ناتواں ہے، سمجھو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، مجھے جنت بنانے کا موقع دیا ہے. میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر کچھ زیادہ کہہ دیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس مسجد کو سجانے والے بالخصوص ہمارے سلاد دادا صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر اسٹیج پر بٹھایا، یہ بات تو ہمیں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی. آپ نے موقع دیا بات پہنچانے کا، اس لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور اس طرح کا موقع دوبارہ بھی ملے تو ہم مزید شکر گزار ہوں گے تاکہ ہم اپنے پیغام کو، اپنے دل کے درد کو پیش کر سکے. اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام حاضرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. ہمارے اندر سے کدورتوں کو دور فرما، ہمارے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ، روح کا تجلیہ فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت پر ہمارا خاتمہ فرما. ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ، چھوٹوں کو سلامت رکھ. ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما. جتنے جمع ہوئے سب کی مغفرت فرما. ہمارا ظاہر و باطن یکساں فرما. جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے ان کی مغفرت فرما. ان کے گھروں سے بے دینی کو دور فرما. ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما. دین کو قائم فرما. تلاوت قرآن کو قائم فرما. ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرما.
کاروبار برکت عطا فرما، گھروں میں رحمت نصرت نازل فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔